السلام علیکم۔ @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اس سے پہلے کے سبق یاد کیے ہوں گے۔ ہم اور آپ یوٹیوب کے ذریعے سے مخاطب ہیں، جو کہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور جن حضرات کو اب تک ہجے سے اردو پڑھنا نہ آ سکی ہو، ان حضرات کے لیے ویڈیو کے آخر میں ہم ایک لائن ہجے سے اور پڑھیں گے، تو لاسٹ تک بنے رہیے گا۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر کتاب کا 31، لکھنا پڑھنا۔ لکھنا پڑھنا لکھنا پڑھنا نہایت مفید ہنر ہے، صلاحیت ہے، یا ہندی میں کہیں تو ہنر کو اچھی کلا ہے۔ لکھنا پڑھنا نہایت مفید ہنر ہے، اس ہنر سے آدمی کو بڑی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ بہت سی ضروری باتیں ہیں جن کو آدمی یاد نہیں رکھ سکتا۔ یاد کے نقصان کا علاج اسی ہنر سے ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس ہنر کو اچھی طرح کام میں لاتے ہیں، ان کے تمام کام بہت خوبی اور آسانی کے ساتھ انجام پاتے ہیں۔ جو آدمی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، وہ اپنی آمد و خرچ، جو آیا اور جو انہوں نے خرچ کیا، اپنی آمد و خرچ کا لین دین، جو کچھ لیا ہے یا کچھ انہوں نے دیا ہے، لین دین، تجارت کا حساب کتاب، جو وہ بزنس کرتے ہیں، تجارت بیچتے ہیں، تجارت یا جو بھی ان کا بزنس ہو، تجارت کا حساب کتاب لکھ لیتے ہیں۔ بنیوں کا قول ہے، بنیوں کا قول ہے، پہلے لکھ اور پیچھے دے۔ پہلے لکھ لیں اور پھر اس کے بعد میں دیں۔ بھول پڑے کاغذ سے لیں، اگر بھول جائیں تو پھر وہ کاغذ لکھا ہوا اٹھائیں اور دیکھ لیں۔ بھول پڑے کاغذ سے لیں۔ کبھی بھول چوک سے، کبھی بددھیانتی سے آپس میں جھگڑا فساد ہو جاتا ہے۔ اس فساد کو مٹانے کے واسطے اقرار نامہ، پٹا، قبولیت، تمسک، بیع نامہ، وصیت نامہ لکھا جاتا ہے۔ سلطنت کا کام بھی اسی ہنر سے رونق پاتا ہے۔ سزا، قانون، انتظام کے قاعدے، حق، حقوق، مقدموں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ گاؤں گاؤں کا دستور، کھیت کھیت کا رقبہ، پیداوار، محصول، ٹیکس، محصول سب سرکاری دفتروں میں تحریر ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، لکھایا جاتا ہے۔ اس ہنر کے جاننے والے دور بیٹھے آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ پروانہ، عرضی، خط، رقعہ بھیج کر اپنا اپنا خیال ایک دوسرے پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس ہنر کے وسیلے سے صدہا برس کے مردوں کی آواز ہمارے کان میں آ رہی ہے۔ ان کے نیک و بدکام، ان کے برے بھلے خیال، ان کا علم و ہنر، ان کی شجاعت، بہادری، ان کا غم و غصہ، ان کی خوش بیانی، ان کے برے بھلے خیال، ان کی خوش بیانی، ان کی نصیحتیں، یہ سب باتیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے اس طرح سنائی دیتی ہیں جس طرح ان کی زبان سے سنتے۔ افسوس ہے کہ برے آدمی اس اچھے ہنر کو بھی برا بنا دیتے ہیں۔ فریبی اور دغاباز آدمی جعل کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، یعنی کتابوں کو جو لکھتے ہیں اس میں فریب کرتے ہیں، جھوٹی باتیں لکھتے ہیں۔ نادان آدمی کتابوں میں حماقت اور بے حیائی کی باتیں تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ بے پیشبو ری زری، بری، کاف زر کی تے الف زبر تا، بری کتاب، بے واو نون پیش بوں، بری کتابوں، کاف الف زبر کا، پیڑے ہے زبر پڑھ، پیڑے ہے زبر پڑھ، نون الف زبر نا،
بری کتابوں کا پڑھنا، بے ہے یہ زر بھی، الف یہ زر اے، سین علی زبر سا، ایسا ہے یہ زر ہی، ایسا ہی، بری کتابوں کا پڑھنا بھی ایسا ہی، بے پیشبو رے علی زبر را، برا یہ زر ہے، برا ہے، جیم یہ زر جے، سین علی زبر سا، جیسا، بے پیشبو رے یہ زر رے، برے، الف مد زبر آ، دال ساکن آد، میم زر می، یہ واو نون پیش یوں، برے آدمیوں، کاف یہ زر کی، برے آدمیوں کی، صاد ہے پہ صح، بے تے زبر بت، صحبت، میم یہ نون زر میں، صحبت میں، بے یہ زر بے، ٹے ہے ساکن، بیٹھ نون علی زنا، برے، برا ہے جیسا برے آدمیوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم۔